نبی ہے نبی الانبیاء ان کا لقب، خاتم پیغمبراں فخر عرب، خاتم النبی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بے شک اللہ کریم نے میری امت کے لیے مجھ پر درود پاک پڑھنے کے بدلے اعلیٰ درجات رکھے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدنی زندگی کی 10ویں قسط میں خوش آمدید۔ انشاءاللہ الکریم آج ہم اللہ کریم کے پیارے اور آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مدنی زندگی کے 10ویں سال کے بارے میں کچھ سنیں گے۔ ناظرین، ہجرت کے 10ویں سال بھی بہت اہم واقعات رونما ہوئے۔ 10ویں سال کا سب سے اہم اور عظیم واقعہ حجۃ الوداع ہے۔ اسے حجۃ الوداع اس لیے کہتے ہیں کہ یہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا آخری حج تھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کے بعد یہی ایک حج فرمایا۔ جیسے ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حج کا اعلان فرمایا، لوگوں کے چہرے خوشی سے دمک اٹھے۔ ایک بہت بڑی تعداد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رفاقت کا شرف پانے کے لیے بے قرار ہو گئی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، لوگوں کی بہت بڑی تعداد مدینہ آ گئی۔ سب کی ایک ہی تمنا تھی کہ اللہ کے رسول کے نقش قدم پر چلیں اور حضور جو بھی عمل کریں لوگ اس کی پیروی کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت بڑی تعداد کے ساتھ مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے اور ابیار علی آ کر قیام فرمایا، یہیں احرام باندھا اور نفل پڑھے، پھر اپنی اونٹنی قصوہ پر جلوہ فرما ہوئے اور تلبیہ پڑھتے ہوئے ایک ٹیلے پر تشریف لے گئے اور با آواز بلند تلبیہ کہی، یعنی لبیک کہی۔ لوگ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ لبیک کی صدائیں بلند کرنے لگے۔ یقیناً جب امام الانبیاء اپنے 1,00,000 سے زائد اصحاب کے ساتھ تلبیہ پڑھتے ہوئے سوئے مکہ روانہ ہوئے ہوں گے تو شمس و قمر، شام و سحر، سنگ و شجر اور سب خشک و تر جھومنے لگے ہوں گے۔ اللہ کے آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذوالحج شریف کی 4 تاریخ مکہ میں داخل ہوئے، طواف فرمایا، مقام ابراہیم میں نفل ادا فرمائے، صفا و مروہ کی سعی فرمائی۔ 8 ذوالحج شریف کو منا تشریف لے گئے، پھر 9 تاریخ عرفات گئے۔ یہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کمبل کے ایک خیمے میں قیام فرمایا۔ جب سورج ڈھل گیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار ہوئے اور خطبہ پڑھا۔ اس خطبے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سے ضروری احکامات کا اعلان فرمایا اور زمانہ جاہلیت کی تمام برائیوں اور بےہودہ رسمیں مٹانے کا اعلان فرمایا۔ اس خطبے کے چند اقتصابات یہ ہیں: اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو اور 5 وقت کی نماز ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، اپنے اموال کی زکوٰۃ دو، اپنے اہل امر کی اطاعت کرو تو اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اللہ کریم فرماتا ہے، اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں شاخیں اور قبیلے کیا کہ آپس میں پہچان رکھو۔ بے شک اللہ کے ہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔ بس کسی عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں، اور نہ ہی کسی عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت ہے، اور نہ کسی کالے کو گورے پر اور نہ کسی گورے کو کالے پر برتری ہے سوائے تقویٰ کے۔ آگاہ رہو، بے شک تمہاری عورتوں پر تمہارے کچھ حقوق ہیں اور تمہاری عورتوں کے بھی تم پر کچھ حقوق ہیں۔ تمہارا اپنی عورتوں پر یہ حق ہے کہ وہ اپنی عزت کی حفاظت کریں اور جو تمہیں پسند نہیں اسے گھر میں نہ آنے دیں۔ آگاہ رہو کہ تمہاری عورتوں کا تم پر حق ہے کہ تم انہیں اچھا کھلاؤ اور اچھا پہناؤ۔ اے لوگو، بے شک میں تمہارے درمیان وہ چھوڑے جا رہا ہوں کہ تم اسے تھامے رکھو تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، اللہ کی کتاب اور میرے اہل بیت۔ بس جو حاضر ہے وہ غائب تک میرا پیغام پہنچا دے، کیونکہ بہت مرتبہ سننے والے سے زیادہ محفوظ کرنے والا وہ ہوتا ہے جس تک پہنچایا گیا ہو۔ خطبے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے لوگو، تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا تو تم کیا کہو گے؟ لوگوں نے کہا، ہم گواہی دیں گے کہ بے شک آپ نے پیغام پہنچا دیا اور حق ادا کر دیا اور نصیحت فرما دی۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے
اپنی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف بلند فرمائی اور لوگوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ عرفات کے ساتھ مینا شریف میں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس میں اور بعد میں سوالوں کے جوابات عطا فرماتے ہوئے حج کے بہت سے مسائل ارشاد فرمائے۔ پھر قربان گاہ تشریف لے گئے اور کچھ اونٹ اپنے مبارک ہاتھوں سے نحر فرمائے۔ بقیہ نحر کرنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا۔ قربانی سے فارغ ہو کر حضرت معمر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شرف بخشا کہ ان سے سر انور کے بال مبارک اتروائیں۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا کہ بال لوگوں میں تقسیم کر دیں۔ حلق کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی، اے اللہ سر منڈانے والوں کو بخش دے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بال چھوٹے کروانے والوں کے لیے بھی دعا فرما دیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 بار پھر وہی دعا کی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کی تیسری مرتبہ کی التجا کو شرف قبول بخشا اور کہا، اے اللہ قصر کرنے والوں کو بھی بخش دے۔ طواف وداع کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام مہاجرین و انصار کے ساتھ مدینہ منورہ واپس تشریف لائے۔ راستے میں مقام غدیر خم پر جو ایک تالاب ہے، یہاں تمام ہمراہیوں کو جمع فرما کر ایک خطبہ ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے، حمد و ثنا کے بعد، اے لوگو میں بھی ایک آدمی ہوں، ممکن ہے کہ رب کریم کا فرشتہ یعنی ملک الموت جلد آ جائے اور مجھے اس کا پیغام قبول کرنا پڑے۔ میں تمہارے درمیان 2 بھاری چیزیں چھوڑتا ہوں، ایک اللہ کی کتاب جس میں ہدایت اور روشنی ہے، اور دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں۔ میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں خدا کی یاد دلاتا ہوں۔ اسی خطبے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا، جس کا میں مولا ہوں، علی بھی اس کے مولا۔ اے اللہ کریم، جو علی سے محبت رکھے اس سے تو بھی محبت رکھ، اور جو علی سے عداوت رکھے اس سے تو بھی عداوت رکھ۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اختیار سے کوئی ایسا کام کر ڈالا تھا جسے ان کے یمن سے آنے والے ساتھیوں نے پسند نہیں کیا، یہاں تک کہ ان میں سے ایک نے بارگاہ رسالت میں شکایت بھی کر دی، جس کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جواب دیا کہ علی کو اس سے زیادہ کا حق ہے۔ ممکن ہے اسی قسم کے شبہات و شکوک کو مسلمان یمنیوں کے دلوں سے دور کرنے کے لیے اس موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی اور اہل بیت اطہار کے فضائل بھی بیان کر دیے ہوں۔ مدینہ کے قریب پہنچ کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقام ذوالحلیفہ میں رات بسر فرمائی اور صبح کو مدینہ منورہ تشریف لائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خاتم النبی، خاتم النبی، ہے نبی الانبیاء ان کا لقب، خاتم پیغمبراں فخر عرب۔